اگر سیکولرزم شروع ہو جائے، جو اصل جڑ ہے فساد کی، ولایت کے متروک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے عزیز من کہ ہم سیکولر مسلمان ہیں۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کہ جن کا اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ریاست سے کوئی تعلق نہیں، آئین سے کوئی تعلق نہیں، جن کے اسلام کا تعلق فقط رسومات سے ہے، اور ان کا اسلام منحصر ہے رسومات کے اندر، اور وہ بھی نجی مرضی کرو نہ کرو۔ اس اسلام کی صورت میں قیامت تک علی کی ولایت کی نوبت نہیں آ سکتی۔ دشمن نہیں روک سکتا، دشمن کی بس میں نہیں ہے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو روک لیتے، انقلاب آنے سے ہی روک لیتے، ولایت کا نظام قائم ہونے سے روک لیتے، شہنشاہیت کو بچا لیتے۔ وہ نہیں کر سکے، اب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب خمینی تنہا تھے، حکومت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، فوج بھی نہیں تھی، سپاہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، شاہ کو گرا دیا، تو اب تو سب کچھ ہے ان کے پاس۔ اب دشمن سے تسخیر نہیں ہو سکتے، لیکن دوست سے ہو سکتے ہیں۔ ہم ادھر نہ ڈھونڈے جا کر، ہم نے لعنت کا رخ دوسروں کی طرف کر لیا ہے جن کا کوئی ولایت کے تعطل میں کوئی کردار نہیں، چونکہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ طبقہ نقاب پوش بیٹھا ہوا ہے جو اصل ذمہ دار ہیں، آج بھی ذمہ دار ہیں، 1429 سال سے ولایت کے متروک ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ ولایت میں تحریف کی، امامت میں تحریف کی، اور دشمن نے کہا کہ ہم قائم نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ دشمن عزم بھی کر لے کہ قائم نہیں ہونے دیں گے، وہ روک نہیں سکتا، وہ عاجز نہیں بنا سکتا۔ قرآن کی سری آیات ہیں، وہ اللہ کو دشمن عاجز نہیں بنا سکتا۔ لیکن جب مومن ہی دستبردار ہو جائے، مومن ہی رکن دین کو چھوڑ دے، مومن ہی اسے فقط قلبی محبت میں لے کر، اور جشن غدیر اعلان کا جشن ہے، اقدام کا جشن کہاں ہے؟ نفاذ کا جشن کہاں ہے؟ استمرار کا جشن کہاں ہے؟ تسلسل کا جشن کہاں ہے؟ علی کیسے ولی ہیں کہ ایک دن بھی نہیں دیا گیا ان کو ولایت دکھانے کے لیے، امامت دکھانے کے لیے۔ اور ابھی 1200 سال سے فرزند علی منتظر ہیں منصب امامت لے کر، مسند امامت کے لیے۔ کن کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دوستان امامت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوستان امامت جو سیکولرزم کو کب چھوڑتے ہیں؟ جو مسجد میں نمازی ہیں، جو پارلیمان میں جمہوری ہیں، جو امام بارگاہ میں عزادار ہیں، جو سیاست میں آ کر سیاسی جماعتوں کے وفادار ہیں۔ یہ محرم میں ریاکاری کا یا حسین کہتے ہیں، لیکن جب حسین نکلتے ہیں میدان ولایت و امامت کے قیام کے لیے، یہ کوفہ میں بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھتے۔ مزار حسین پہ جانے کے لیے تیار ہیں، راہ حسین میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امامت اس طرح سے معطل، کوئی نظام ہے دنیا کا جو اس طرح سے میدان سے دور کر دیا گیا ہو، اور لوگوں کو یہ تلقین اور یہ نصاب اور یہ فکر دے دی گئی ہو کہ آپ اس کو ذہن میں رکھ لو، آپ اس کو دل میں رکھ لو، اور آپ آخرت میں یہ آپ کے کام آئے گا۔ دنیا فاسقوں کے ساتھ، دنیا فاجروں کے ساتھ، دنیا یزیدوں کے ساتھ، دنیا لٹیروں کے ساتھ، دنیا ڈاکوؤں کے ساتھ، اور آخرت ائمہ کے ساتھ۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جس کے ساتھ دنیا ہے اسی کے ساتھ آخرت ہے۔ دنیا طاغوت کے ساتھ ہے، آخرت علی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اولاد علی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا جس کے ساتھ ہے آخرت میں وہی منشور ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں نابینا ہے، کور ہے، وہ وہاں بھی کور ہے، وہ وہاں بھی اندھا ہے، وہ وہاں بابصیرت نہیں بن جائے گا۔ یہاں کا نابینا وہاں کا نابینا ہے، یہاں کا ہدایت یافتہ وہاں کا نجات یافتہ ہے۔
لیکن قبائلیت نکلتی نہیں ہمارے ذہنوں سے. ہماری سابقہ نسل نے جس طرح زندگی گزاری ہے ہمارا وہی وتیرہ ہے. انہوں نے اپنے آبا سے سیکھی. دین آبائی پر ہم چل رہے ہیں. دین آبائی میں ایک دن ہے علی کے لیے غدیر کے جشن کے لیے, ایک دن 18 ذی الحجہ جشن غدیر کے لیے ہے. باقی تمام دن تمہارے اپنے ہیں. ایک دن علی کا, ایک دن حسین کا, باقی طاغوتوں کے. یہ سیکولرزم ہے, یہی جڑ ہے, یہی اساس ہے, یہ خرابی ہے. اسی سیکولرزم سے مدرسوں کو نکلنا ہے, اوزوں کو نکلنا ہے, علماء کو نکلنا ہے, مبلغین کو نکلنا ہے. مبلغین دین کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رسالات الہی ابلاغ کرتے ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. کسی سے نہیں ڈرتے. لا تخشون الا اللہ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہمیں ہر ایک کی پرواہ ہے, ہمیں ہر جماعت کی پرواہ ہے, ہمیں ہر حکمران کی پرواہ ہے, ہمیں ہر فرد کی پرواہ ہے, ہمیں ہر بے دین کی پرواہ ہے, ہمیں ہر فاسق کی پرواہ ہے. فقط پرواہ نہیں ہے تو اللہ کی نہیں ہے, خدا کی نہیں ہے. اور لاپرواہ طبقہ, اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے یہی بہترین ولایت کا دن ہے کہ ایک دن سال میں آ جائے, جشن کا دن ہو, نعت پڑھ لیں, منقبت پڑھ لیں, نعرہ لگا لیں, بس گزر گیا. آگ کے غدیر ادا کر دیا. بینر اتار لو, پرچم سنبھال لو, اور اس دن کھا پی کے جدا ہو جاؤ, ایک دوسرے کو مبارک دے کے جدا ہو جاؤ. جب کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے مبارک دینے آتے ہیں تو لوگ دیکھتے بھی تو ہے نا کہ بچہ کہاں ہے. اللہ نے اولاد دی, کسی کو بیٹا پیدا ہوا مبارک دینے جاتے ہیں, ہدیہ بھی لے کے جاتے ہیں. کسی کی شادی ہوتی ہے مبارک دینے جاتے ہیں تو پوچھتے تو ہے نا دولہا کہاں ہے, بارات کہاں ہے. غدیر میں مبارک دینے آئے ہو ولایت کی, پہلے پوچھو تو صحیح نا کہاں ہے, ولی کہاں ہے, ولایت کہاں ہے, امامت کہاں ہے. مسندوں پہ تو طاغوت بیٹھے ہیں. جس کی مبارک دینے آئے ہو اس کا پوچھ تو لو کہ کہاں ہے. صدیوں سے اس کو کھو کے, اس کو گم کر کے, اور تخیلات میں بٹھا کے, اور تخیلات کا نظام سارا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ سبب ہے جو دشمن چاہتا تھا وہی دوست نے کیا. ان کا نعرہ یہ تھا ہم نہیں ہونے دیں گے, انہوں نے یہ کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ان کا شعار یہ دشمنوں کا تھا نمی گزاریم, انہوں نے اپنا لیا نمی توانیم. مکہ میں جاہلیت کی سلطنت برباد ہو سکتی ہے تو آج زیادہ میدان ہموار ہے. جاہلیت کی سلطنت زیادہ متزلزل ہے آج. یہ بوکھلاہٹ جو آج دنیا میں ہے, کیوں ساری دنیا اکٹھی ہو کر, عرب, عجم, یورپ سب مل کر ولایت کے نظام کے خلاف کیوں اکٹھے ہیں؟ کبھی سوچو تو. کسی اور ملک کے خلاف ایسا اجتماع نہیں ہے جیسا نظام ولایت کے خلاف ہے. کوئی بوکھلاہٹ تو ان کے اندر ہے نا طاری, کوئی ولایت کا اثر تو ہو رہا ہے نا دنیا میں, اس وجہ سے یہ بوکھلاہٹ طاری ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو دشمن کے حرکات سکنات سے دیکھ کر سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا رخ اس وقت کیا ہے. عزیزان ایمان, اس وقت میں پھر سیکولر ولائی بننا یہ شرمناک ہے بہت. سیکولر عزادار بننا یہ شرمناک ہے. سیکولر عالم بننا, سیکولر مبلغ بننا, سیکولر فقی بننا, سیکولر مسلمان بننا یہ شرمناک ہے, شرمندگی ہے. یہ ولایت اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ولایت تعہد مانگتی ہے, ایمان چاہتی ہے.